السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس نور احمد ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائز اس ویڈیو میں مرزا علی کا ہم پھر ایک بیان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کلپ لے کر آئے ہیں جو اس کے اسٹوڈنٹ نے ہی ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے۔ تو بھائی چیک کرتے ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے، اما عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، جو ہائی لائٹ کیا گیا، پوائنٹس کو ڈیفائن کیا گیا، چیک کرتے ہیں انہوں نے کیا ایسی بات کی ہے۔ تو امید کروں گا میری ویڈیو کو پسند آئے گی، اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی بندے نے پترا والا طریقہ نہیں لبیا، مطلب طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے۔ اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر یہ راسخ العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا، کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا، ورنہ بھاگ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھئی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا، یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا۔ یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں نہیں بھگائی نہیں ہے، نکاح کیا ہے نا جی، نیکی کا کام ہے نا۔ اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا۔ ہاں، اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا، تو اس کے مرید سے اس نے ایک خواب گھڑوایا، یا چلے اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائی ہیں۔ تو اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، ہاں، یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب اما عائشہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی۔ تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں، یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے۔ ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بگا رہے ہیں، چلے بعد میں نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو نا تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہے۔ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی، یعنی پہلے دن ہی بلی مار دو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرع بات بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں، مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مس ہے۔ اب آپ کو پتا چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بٹ دماغ ہے، پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، پیر ان کی بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ بھائی ظاہر راسخ العقیدہ ہوں گے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے۔ سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ، اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اندھے بن کے نہیں، آنکھیں کھول کر، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں۔ نبی الاسلام سے تو کہلوایا جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور کیا تربیت کی ہے نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں کی۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی الاسلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ یعنی انہوں نے قیاس کیا۔ یہ کہتے ہیں نا قیاس، اجتہاد بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور صحابی کا قیاس اور اجتہاد نہیں نبی الاسلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہ نبی الاسلام کی تربیت تھی کہ اے نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور میں اگلے دن
اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو ایک ایسا اس میں علمی نقطہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا. آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی. کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعونی ڈبوئے گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ فرعون سے نجات کی خوشی میں جو 10 محرم کا روزہ رکھا عاشورہ کا، ہم بھی رکھا کریں. تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو. بات ختم ہو گئی. لیکن نبی الاسلام کی تربیت دیکھیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ اکرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے. اب جب آپ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا 10 محرم کا روزہ رکھو، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. گستاخی نہیں تھی کیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے. یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی الاسلام بھی کوئی حکم دینا تو اندھے بن کے نہیں تھے صحابہ کرام اس حکم کو سنتے. اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی، اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی تم 2 روزے رکھو 9 اور 10. یعنی صحابہ کرام نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا نبی الاسلام نے اسے مان لیا. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کہ آپ نے آنکھیں بند کر. نبی علیہ السلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے. خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کیسا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 9 کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت والا معاملہ نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی اللہ کی طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے ہیں. علی بصیرۃ، آنکھیں کھول کر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. بلکہ سورۃ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہیں. یعنی غور و تفکر کر رہا ہے کہ اس میں سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے. اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مصلحت یہ تھی کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پیر ہے نا وہ آندھا بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے. اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک، آپ ان کو جو مرضی گن دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حال نکالتے ہیں. لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں ہزاروں نہیں اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے انہی میں سے ہی. آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی اور دیوبندی تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں سارے ہی سن جڑے وابی سن وہ بھی کسی زمانے بریلوی دیوبندی رہے ہوئے ہیں. تو سب لوگوں نے ہدایت قبول کی ہے نا، انہی میں سے نکلے ہیں نا. یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے باہر سے. تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ کھلتے ہیں. تو یہ گائس آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے مرزا علی کی. اب آپ کمنٹ میں اپنی رائے ہمیں دیں کہ بھائی اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے اور کیا یہ واقعی میں ایسا ہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو کس جگہ پہ مرزا علی غلط ہے یہاں پہ. تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.